بغداد کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں سالم نام کا نوجوان چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی دنیا سادہ تھی، لیکن اس کا دل بڑے خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر بغداد کے بارے میں سنتا تھا، جہاں بلند و بالا عمارتیں، عظیم بازار اور لوگوں کی کہانیاں خوابوں جیسی لگتی تھیں۔ سالم بھی چاہتا تھا کہ وہ اس شہر کا حصہ بنے، اپنی قسمت آزمائے اور اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے۔ ایک رات جب آسمان تاریک اور ہوا خاموش تھی، سالم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک پراسرار شخص نے اسے بغداد کے عظیم بازار کا راستہ دکھایا اور کہا، ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، لیکن یہ تمہیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں قربانی، ہمت اور صبر کا امتحان دینا ہوگا۔ سالم کی آنکھ کھلی تو دل میں ایک عزم تھا۔ اس نے اپنی دادی کو خواب سنایا۔ دادی مسکرائیں اور کہا، بیٹا، خواب ہمیں اشارے دیتے ہیں، لیکن انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے راستے میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سالم نے دادی کی دعاؤں کے ساتھ بغداد کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں اسے پہلی آزمائش کا سامنا ہوا۔ ایک سنسان میدان میں ایک زخمی مسافر کرا رہا تھا۔ سالم نے اپنی تمام خوراک اور پانی اسے دے دیا اور اس کی جان بچائی۔ جب مسافر نے شکریہ ادا کیا تو سالم نے محسوس کیا کہ مدد کرنا ایک خوشی ہے جو خزانے کے احساس سے زیادہ قیمتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سالم ایک گاؤں میں پہنچا، جہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے کاریگر سے ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک خاص قالین تیار کر رہا تھا، لیکن کمزور ہاتھوں کے باعث مکمل نہ کر پا رہا تھا۔ سالم نے کچھ دن رک کر اس کی مدد کی اور قالین مکمل کر دیا۔ بوڑھے نے سالم کو دعا دی اور کہا، بیٹا، تمہارے راستے میں روشنی اور برکت ہوگی۔ جب سالم بغداد پہنچا تو اس کی آنکھیں شہر کی چمک دمک دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئیں، لیکن خزانے کا سراغ اب بھی اس کے لیے ایک معمہ تھا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا، لوگوں سے ملا اور ان کی مشکلات میں مدد کرتا رہا۔ وہ جس بھی شخص کی مدد کرتا، اس سے ایک دعا اور سکون کا احساس حاصل کرتا۔ ایک دن بازار میں ایک چھوٹے بچے کو روتے دیکھا۔ بچہ بھوکا اور بے سہارا تھا۔ سالم نے اپنی بچی ہوئی رقم سے بچے کے لیے کھانا خریدا اور اسے تسلی دی۔ جب وہ بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک پراسرار بوڑھی عورت اس کے قریب آئی۔ بوڑھی عورت نے کہا، تم اپنے خواب کے خزانے تک پہنچ گئے ہو سالم۔ تمہارا خواب یہ تھا کہ تم دوسروں کے لیے روشنی بنو، اور یہ خزانہ تمہارے نیک اعمال میں چھپا ہوا تھا۔ سالم حیرت زدہ تھا۔ اس نے سوچا کہ خزانہ سونا اور دولت ہوگی، لیکن اس نے سیکھا کہ حقیقی خزانہ وہ خوشی ہے جو دوسروں کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے گاؤں واپس لوٹا، جہاں اس نے اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی لوگ بغداد کے اس چرواہے کی کہانی سناتے ہیں جو اپنے خواب کے خزانے کو نیکی کے راستے پر پا گیا۔